السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اب کی بار فیصلہ نہیں بلکہ ایک درخواست لکھی ہے، اور یہ درخواست بلکہ فیصلہ بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے اب اس پر سماعت ہوگی۔ یہ معاملہ ہے سینیورٹی کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کا، اور 5 جج پہلے بھی اعتراض کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے بنائے گئے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے نمبر پر بٹھایا گیا۔ اور اس حوالے سے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کو ایک پریزنٹیشن دی تھی، یعنی کہ ایک محکمانہ اپیل کی تھی، اور یہ 5 ججز جو اب سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست گزار بن چکے ہیں، ان میں شامل ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر ترین جج تھے، اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز۔ اب ان 5 ججز نے تقریباً 47 صفحات پر مشتمل یہ ایک آئینی درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اور اس میں بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی زبردست قسم کے قانونی اور آئینی نکتے اٹھائے ہیں، جو پہلے سے میڈیا کی بھی زینت بنتے رہے ہیں۔ ان 5 ججوں کی پرانی پریزنٹیشن میں بھی جن کا ذکر تھا، اور ہمارے تجزیوں میں بھی آپ سنتے رہے ہیں، مگر اب کی بار یہ 5 ججوں نے اپنا دباغ لڑا کے ایک فیصلہ نہیں بلکہ ایک درخواست لکھی ہے، اور اس پر کیا فیصلہ آئے گا یہ تو بعد کی بات ہے، مگر اس درخواست کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 جج درخواست گزار جن کے نام آپ کو بتا چکے ہیں، اور جو جن کو ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، مدعا علیہ بنایا گیا ہے، ان میں صدر پاکستان جو فریق ہیں، وفاق پاکستان، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ یہ سارا سینیورٹی کا مسئلہ بنا ہے، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جہاں سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا ہے، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ جہاں سے جسٹس خادم حسین کو لایا گیا ہے، تبادلہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ جہاں سے جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان 3 ججز کو بھی ذاتی طور پہ فریق بنایا گیا ہے، جس میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر ہیں، جسٹس خادم حسین سومرو ہیں، جسٹس محمد آصف ہیں۔ تو ان 3 ججز کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں اب ان 5 ججز جو ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے یہاں درخواست دائر کر دی ہے، وہاں پہ جو 3 ججز ہیں کیا ان کی طرف سے بھی کوئی وکیل پیش ہوں گے، اور کیا وہ دفاع کریں گے کہ نہیں جی ہمارا تو حق بنتا تھا یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے سینیورٹی لینے کا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 بڑے نام ہیں وکیلوں کے جن کو ان 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، اور وہ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور جنرل مشرف کے خلاف چلائی گئی کامیاب تاریخی وکلا تحریک کے روح رواں جناب ایڈوکیٹ منیر ملک، اور دوسرے نام ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد جو کہ سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں۔ تو ان 2 سینئر وکلاء کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جو ہے اپنی درخواست دائر کی ہے، اور ان کا مدعا کیا ہے اور انہوں نے مانگا کیا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اپنی آئینی درخواست میں مانگ کیا رہے ہیں سینیورٹی کے حوالے سے۔ ان 5 ججز کا ایک سپریم کورٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ طے کرے، یہ قرار دے کہ صدر مملکت کے پاس کوئی بھی ایسی غیر مشروط اور لامحدود ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ کر دے، جب تک کہ ایسے تبادلے میں
کوئی مفاد عامہ نہ ہو اور وہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس سے عدلیہ کی آزادی اور ایگزیکٹو اور عدلیہ کے بیچ اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ پہلی استدعا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے کی ہے۔ دوسری استدعا جو کی ہے کہ صدر مملکت کے حوالے سے یہ قرار دیا جائے کہ آئین کے آرٹیکل 201 کے تحت جو بھی اختیار صدر مملکت استعمال کرتے ہیں اس کو آئین کے آرٹیکل 75A کے ساتھ ملا کر وہ اختیار کے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ہائی کورٹوں میں ججوں کی تعیناتی کا جو اختیار ہے اس کو بائی پاس نہ کیا جائے، اس کو پس منظر میں یا پس پشت نہ ڈالا جا سکے۔ یعنی آئین کا آرٹیکل 201 تبادلے کا اختیار دیتا ہے اور آئین کا آرٹیکل 175A جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہائی کورٹوں میں ججوں کی تعیناتی کا اختیار دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صدر مملکت جو ہے وہ جہاں پہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، ہائی کورٹوں میں خالی ویکینسی ہیں، وہاں پہ دوسری ہائی کورٹوں سے لا کے صدر مملکت جو ہے اپنی مرضی کے جج لگانا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ یہ قرار دے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو ججوں کی ہائی کورٹوں میں تعیناتی کا اختیار ہے اس کو پس پش نہیں ڈالا جا سکتا تبادلے کے نام پر۔ تیسرا جو استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے ان 5 ہائی کورٹ کے ججوں نے کہ یہ قرار دیا جائے کہ جو تبادلے کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں وہ اس بنیاد پہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں کہ ان نوٹیفیکیشن میں کسی قسم کے مفاد عامہ کی وضاحت نہیں کی گئی۔ یعنی کہ نوٹیفیکیشن میں یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ چیز مفاد عامہ میں ججوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ چوتھی استدعا یہ ہے کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 9 سے 11 ہیں، یعنی کہ 9 سے 11 سے مراد یہ ہے کہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف، یہ جو رسپونڈنٹ نمبر 9 سے 11 ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تصور نہیں کیا جا سکتا تا وقت کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج نئے سرے سے حلف نہ اٹھائیں، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 194 کا تقاضا ہے، اور آئین کے جو 3rd شیڈول ہے، جو تیسرا شیڈول ہے، اس میں بھی درج ہے کہ وہ حلف اٹھانا کسی بھی ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے ضروری ہے۔ 5ویں جو اپیل کی ہے، 5ویں جو استدعا ہے سپریم کورٹ سے، اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے پرانے فیصلوں میں جو اصول طے کیا ہے، جیسا کہ اسلم اوان اور فرخ عرفان کے کیسز میں، کہ جو 3 ججوں کی سینیورٹی ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف، ان کا تعین جو ہے ان کے حلف لینے کی تاریخ سے ہوگا۔ یعنی کہ جس ہائی کورٹ میں وہ تعینات کیے جاتے ہیں ان کا پہلے حلف ہوتا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان 3 ججوں کی جو سینیورٹی ہے اس کا تعین بھی ان کی اس نئی ہائی کورٹ میں آنے کے اور حلف لینے کی تاریخ سے طے کیا جائے۔ پھر 6ٹھی استدعا جو کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ جو فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی ریپریزنٹیشن یا محکمانہ اپیل کے اوپر کیا تھا، وہ فیصلہ اس کو غیر قانونی، غیر آئینی اور جو طے شدہ قانونی اصول ہیں ان کی خلاف ورزی قرار دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے جو محکمانہ اپیل یا ان 5 ججوں کی ریپریزنٹیشن مسترد کی تھی، اس مسترد کرنے کے فیصلے کو بھی ختم کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ 7ویں استدعا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جس نے سپریم کورٹ میں ججوں کی 6 ججوں کی تعیناتی کی ہے اور ایک قائم مقام جج کی تعیناتی کی ہے، اس کے سامنے جو فہرستیں رکھی گئی تھی کہ آپ نے ان ہائی کورٹوں کے ان ٹاپ کے 5 ججز میں سے سپریم کورٹ میں جج لانے ہیں، تو ان 5 ججوں کی فہرستیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی، اور ان 5 ججوں میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو بھی شامل کیا گیا تھا ٹاپ 5 میں، ان فہرستوں کا جوڈیشل کمیشن کے سامنے
جو پیش کی گئی تھی وہ فہرستیں بھی غیر آئینی قرار دی جائیں، اور جو فیصلے ہوئے ہیں یعنی کہ جو سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان 5 ججوں کی فہرست کی بنیاد پہ، تو ان اسلام آباد ہائی کورٹ سے جن ججز کو سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے جیسے کہ جسٹس عامر فاروق ہیں، اس تعیناتی کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق کی جو تعیناتی ہے سپریم کورٹ میں اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے، کیونکہ ان کی تعیناتی اس فہرست کی بنیاد پہ ہوئی ہے جس فہرست میں جسٹس سرفراز ڈوگر کا بھی نام شامل کر دیا گیا تھا۔ اور بات منطقی اس لیے لگتی ہے کہ اگر جسٹس سرفراز ڈوگر نہ ہوتے تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام پہلے بھی تھا اور دوسرے نام بھی ان 5 ججز میں آ سکتے تھے۔ پھر آگے جا کے جو 8ویں استدعا کی گئی ہے کہ جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 12 فروری کو صدر پاکستان نے جاری کیا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا گیا ہے، اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے، کیونکہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہی نہیں تصور کیا جا سکتا تھا، تو قائم مقام چیف جسٹس کیسے لگا دیا گیا۔ یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا، تو ان کو قائم مقام چیف جسٹس کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور ویسے بھی قائم مقام چیف جسٹس کے لیے سینئر ترین ہونا ضروری نہیں ہے، اس ہائی کورٹ کا جج ہونا ضروری ہوتا ہے، تو وہ جب حلف ہی نہیں اٹھایا تو جج ہی نہیں تھے، تو اس لیے ان کو قائم مقام چیف جسٹس لگانے کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اور پھر 9ویں جو استدعا کی گئی ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ حکم دیا جائے کہ ایک نئی سینیورٹی لسٹ جاری کی جائے جو کہ سپریم کورٹ کے اس درخواست کے اوپر فیصلے کے مطابق ہوگی۔ اور 10ویں استدعا یہ کی گئی ہے کہ جو انتظامی کمیٹی 3 فروری 2025 کو اور پھر جو ڈی پی سی نوٹیفیکیشن 3 فروری 2025 کو ہے، جس میں انتظامی کمیٹی اور ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی جو بنائی گئی ہیں، جن میں اب ان نئے ججز کو ڈالا گیا جو تبادلہ جن کا ہوا تھا، وہ بھی قانون کے برخلاف اور جو کہ مسلمہ جو روایات ہیں ہائی کورٹ کی اور کامن سینس اس کے برخلاف ہیں، اس لیے ان کمیٹیوں کی جو تشکیل ہے اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس میں زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس درخواست کے اندر ان 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک عبوری ریلیف بھی مانگا ہے، یعنی ایک سٹے آرڈر بھی مانگا ہے، اور وہ سٹے آرڈر یہ ہے کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 9 ہیں ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پہ کام کرنے سے روکا جائے، یعنی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کو قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پہ اپنے کام کرنے سے اس وقت تک روکا جائے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور پھر جو کہ جسٹس سرفراز ہیں اور جسٹس خادم حسین ہیں اور جسٹس عاصم ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اپنے عدالتی اور انتظامی اختیارات استعمال کرنے سے اس وقت تک روکا جائے جب تک سپریم کورٹ اس سینیورٹی کے معاملے پر اپنا حتمی فیصلہ نہیں سنا دیتی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ریلیف بھی سپریم کورٹ دے سکتی ہے جو کہ موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کی نظر میں مناسب ہو۔ تو یہ وہ اپیل ہیں، اور لیکن جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ آئینی سوال، وہ بڑے دلچسپ ہیں اس درخواست میں جو اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو اٹھایا گیا ہے قانونی، وہ یہ ہے کہ کیا جو تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے ججز کو لایا گیا، وہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ مفاد عامہ میں تھا یا پھر کوئی اور وجوہات تھی، ایکسٹرینیس ریزن جن کا مفاد عامہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلا سوال سپریم کورٹ نے جو جواب دینا ہے کہ کیا یہ تبادلوں کا نوٹیفیکیشن مفاد عامہ میں تھا یا نہیں۔ دوسرا سوال، کیا جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن تھا اور جو سینیورٹی لسٹ تھی اور جو ججوں کی جو ریپرزنٹیشن جو تھی سینیورٹی لسٹ کے خلاف، اس پہ جو چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ دیا، تو کیا وہ فیصلہ جو تھا وہ آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف تھا یا نہیں؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ مستقل تبادلوں کی اجازت نہیں دیتا، اور اس فیصلے کی وجہ سے، چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کی وجہ سے جو سینیورٹی ہے ججوں کی وہ
براہ راست متاثر ہوئی ہیں، جبکہ جو آرٹیکل 200 ہے وہ صرف عارضی طور پہ ججوں کے تبادلوں کی اجازت دیتا ہے، تو اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے دینا ہے۔ تیسرا سوال جو تھا کہ کیا جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن ہے کیا اس کو اس انداز سے جاری کیا گیا ہے کہ جس سے ہائی کورٹوں میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے جو آئین کے آرٹیکل 75A میں دیا گیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو جو اختیار ہے، کیا وہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار بھی جو ہے وہ صدر مملکت نے تبادلوں کے نام پہ خالی ویکینسیاں پر کر کے استعمال کر لیا ہے؟ یعنی کہ جو تعیناتیاں خالی ویکینسیوں پہ جوڈیشل کمیشن نے کرنی تھی، کیا صدر مملکت تبادلوں کے ذریعے ان خالی اسامیوں کو پر کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے دینا ہے۔ چوتھا سوال جو اٹھایا گیا ہے کہ کیا کوئی بھی جج جو ہے جب وہ اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو کیا وہ ایسا اپنا حلف اٹھائے بغیر کر سکتا ہے جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 194 کا تقاضا ہے، اور پھر اسی بنیاد پہ کیا اس ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور کیا چیف جسٹس عامر فاروق اس سینیورٹی لسٹ کو جاری کرنے کے بعد جو ہے کیا اس سینیورٹی لسٹ کو ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر سکتے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ انہی کی جاری کی ہوئی سینیورٹی لسٹ کو چیلنج کیا ہے ججوں نے، اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنی سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ان ججوں کی جو محکمانہ اپیل ہے اس کو رد کر دیا۔ پھر پانچواں سوال تھا کہ یہ جو سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی ہے اور جو 5 ججوں کی محکمانہ اپیل پہ جو چیف جسٹس ہے جو محکمانہ اپیل پہ یہ جو سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی ہے اور جو قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ماضی کے ان کے خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جب کوئی جج تعینات ہوتا ہے تو اس کی سینیورٹی اس کی تعیناتی کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے دینا ہے۔ ساتواں جو سوال ہے کہ کیا جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن ہے اور سینیورٹی لسٹ ہیں اور چیف جسٹس عامر فاروق کا جو ججوں کی ریپرزنٹیشن پہ فیصلہ ہے، کیا وہ آئین کے آرٹیکل 2A اس کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی جو ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہوگی؟ کیونکہ دوسری ہائی کورٹوں سے لائے گئے ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامی کنٹرول بھی دے دیا گیا ہے، یعنی کہ جو ٹاپ کی کمیٹی ہیں ان میں بھی بٹھا دیا گیا ہے، تو کیا اس سے ہائی کورٹ کی آزادی یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر نہیں ہوگی؟ تو جو صوبائی ہائی کورٹوں کی آزادی ہے کیا وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی کہ ایک ہائی کورٹ سے ججوں کو اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹیوں میں ان کو بٹھا کے تو پوری ہائی کورٹ ہی کنٹرول میں لے آئیں؟ پھر آٹھواں جو سوال ہے کہ جو سینیورٹی لسٹ ہے اور جو 5 ججوں کی ریپرزنٹیشن پہ فیصلہ ہے اور جو قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہے، کیا وہ اس غلط فہمی پر مبنی نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی جوڈیشل سروس ہے، کوئی ایک محکمہ ہے جوڈیشری کا جو وفاق سے کنٹرول ہوتا ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اور اس وجہ سے شاید تمام ہائی کورٹوں کی جو سینیورٹی لسٹیں ان کو یکجا کر دیا گیا ہے، تو یہ تو ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق پاکستان میں کوئی ایک وفاقی عدلیہ کا محکمہ نہیں ہے۔ آئین کے مطابق سپریم کورٹ الگ ہے اور چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے اختیارات اور طاقت میں وہ الگ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، خود مختار ہیں۔ اس کا تعلق صوبائی خود مختاری سے بھی ہے۔ پھر 9واں سوال یہ ہے کہ کیا جو سینیورٹی لسٹ ہے اور جو اپیل جو کہ ریپرزنٹیشن کے اوپر جو فیصلہ ہے اور پھر جو قائم مقام چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہے، کیا وہ سینئر ہائی کورٹ کے ججوں کی جو ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے، یعنی کہ جائز توقع ہے کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے ایک سینیورٹی پہ، اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے ایک ہائی کورٹ کے اندر جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے ٹو بی ڈٹرمنڈ، کیا ان کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے؟ تو یہ وہ سوال ہے۔ اور پھر آخری 10واں سوال جو ہے کہ کیا جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن ہے، سینیورٹی لسٹ ہے اور ججوں کی ریپرزنٹیشن پہ جو ڈیسیژن ہے، کیا وہ ایک مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور جو انتظامی اصول ہیں، ایڈمنسٹریشن کے جو قانون ہیں کہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، چاہے وہ انتظامی طور پہ ہیں چاہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہیں،
ان کو بھی ایک مناسب جواز کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کو یک طرفہ طور پہ بلا جواز ان کا استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس کا بھی جواب دینا ہے سپریم. اور پھر آخری سوال ہے کہ کیا جو انتظامی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں 211 جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اڈاپٹ کیے ہیں، کیا وہ جو انتظامی کمیٹی کی تشکیل ہے جو کہ چیف جسٹس عمر فاروق سپریم کورٹ آنے سے پہلے جلدی میں کر گئے تھے، کیا وہ ان لاہور ہائی کورٹ کے قواعد اور رولز کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ وہی رولز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اڈاپٹ کیے ہیں. تو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اس پٹیشن کے اندر جو ہیں ان 5 معزز ججز نے ماضی کے بھی حوالے دیے ہیں اور جس طریقے سے سپریم کورٹ ماضی میں آمرانہ حکومتی فیصلوں کے خلاف سٹینڈ لیتی رہی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب جنرل ایوب خان نے جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو سپریم کورٹ نے تھوڑا سا حوصلہ پکڑا تھا اور عاصمہ جیلانی کیس میں کہا تھا کہ جو ملٹری رول ہے وہ غیر قانونی ہے، ناجائز ہیں. اور جو 200 کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کا استعمال کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا جو مارشل لاء ہے وہ جائز ہیں، اس 200 کیس کو بھی بعد میں تاریخ نے بری نظر سے دیکھا. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جنرل ضیاء الحق کی بغاوت کا بھی ذکر کیا ہے. اور پھر ان سپریم کورٹ کے ذوالفقار علی بھٹو ورسز اسٹیٹ 1979 کے فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے جس میں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور 40 سال بعد جنرل ضیاء الحق جب 40 سال ہو گئے تھے اس کو ہلاک ہوئے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا اس میں منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا اور اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جو معصوم لوگ تھے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. تو اس میں ان 5 ججوں نے یہ بھی تھوڑا سا حوصلہ دلانے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو کہ اگر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو سپریم کورٹ تھی اس وقت اگر یہ سپریم کورٹ ہوتی تو کیا ہوتا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف جو ریویو تھا وہ بھی ڈسمس ہو گیا، ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ 2 دفعہ، اور وہ سزائے موت برقرار رکھی گئی. اور آج 40 سال بعد جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ مانا ہے کہ یہ اس کی ایک بہت بڑی غلطی تھی. اور پھر جنرل مشرف کے 3 نومبر کی ایمرجنسی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اسی آئینی درخواست کے اندر، اور یہ کہا گیا ہے کہ جنرل مشرف نے بھی 3 نومبر کی اپنی ایمرجنسی پہ ججوں کو پی سی او کے اوپر حلف اٹھانے کا کہا تھا. بہت سے ججوں نے انکار کیا تھا مگر کچھ جج ایسے تھے کہ جنہوں نے فوراً ہی حلف اٹھا لیا تھا. اب تاریخ جو ہے ایسے ججوں کو پی سی او ججز کے نام سے یاد کرتی ہیں. اور پھر ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جنرل مشرف کے جو تمام اقدامات ہیں ان کو جائز قرار دیا جائے. وہ اقبال ٹکا خان کیس کے حوالہ دیا جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو ایمرجنسی ہے وہ جنرل مشرف کی وہ جائز طور پہ کی گئی تھی. اور سپریم کورٹ نے بعد میں جو ہے اس جنرل مشرف کی ایمرجنسی کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اور جنرل مشرف کی جب حکومت چلی گئی تھی، ختم ہو گئی تھی اور ایک وکلا کی کامیاب تحریک چلی تھی تو سپریم کورٹ کو یہ موقع ملا کہ جنرل مشرف کی اس 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک کیس میں انہوں نے غیر آئینی قرار دیا تھا اور اس کو ناجائز قرار دیا تھا. اور یہ بھی کہا کہ جو تاریخ ہے وہ بدقسمتی سے عدلیہ کا جو ماضی کا کردار ہے اس پہ کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی، اور خاص طور پہ آئین اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو عدلیہ کا کردار ہے. جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ ماضی میں جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ پوزیشن جو ہیں وہ لیتی رہی ہیں، اور جو جنرل مشرف کے خلاف فیصلے ہوئے وہ ان فیصلوں میں بھی عارضی طور پہ عدلیہ کی اختیار کو برقرار رکھا گیا، اس کو تحفظ دیا گیا. تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس پٹیشن میں بھی اٹھائے گئے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا ہے بنیادی طور پہ کہ جو تبادلے ہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص طور پہ جو تبادلے کیے گئے ہیں اس سے جو وفاقیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی
جو ہے وہ بھی زد میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 200 جو آئین کا ہے اس کی جو ذیلی شق ہے ایک، اس کو آئین کے آرٹیکل 175 کے ساتھ ملا کے پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کے اختیار کو تبادلوں کے اختیار کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ 5 ججز جنہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور یہ کوئی فیصلہ نہیں دیا، بلکہ عملی طور پہ یہ 5 ججز کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کا یہ فیصلہ ہے جو اب درخواست کی صورت میں آئینی بینچ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور اس آئینی بینچ کے سامنے عملی طور پہ تکنیکی اعتبار سے یہ 5 کے 5 ججز ذاتی طور پہ بھی پیش ہو سکتے ہیں، مگر فی الحال انہوں نے 2 سینئر وکلاء کو ہائر کیا ہے، اور اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف بھی جو ہیں وہ اپنے لیے کوئی وکیل ہائر کریں گے، اور کیا وہ یہاں پہ آ کے اپنے تبادلوں کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔